2025 میں اینڈ آف ٹائمز کے کون کون سے سائنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ چاند بار بار سرخ ہوگا اور اس کے بعد جنگیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گی. کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا جب تک اس کے ماتھے پہ یا اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر وہ نشان نہ ہو. پاکستان یہ امام مہدی علیہ السلام کا کتنا بڑا قلعہ ہے. اسلام، جوڈازم اور اینٹی کرائسٹ تینوں مذاہب میں اینڈ ٹائمز کی کون کون سی پروفیسی سیم ہے؟ پرومس لینڈ میں ایک ملک بنے گا، کچھ عرصہ وہ امن سے رہیں گے، پھر ان کے اوپر حملہ ہوگا اور کچھ سوار لوہے کے گھوڑوں پہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے. اینڈ ٹائمز کی جو وار ہے اس کے مطابق بھی ہندوازم، اسلام اور اینٹی کرائسٹ کا یہ بلیف ہے کہ ایک جنگ ہوگی. میرے 4000 سال بعد ست یگ ہوگا. جب ست یگ کے 1000 سال وہ تقریباً مکمل ہوئے تو پھر وہ کل یگ میں کنورٹ ہوا، جہاں پہ ڈارکنیس ہے، جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بعد میں آئیڈیا ہو کہ کالکی اوتار اور امام مہدی علیہ السلام ایک ہے. ریڈ ہائفرز کی قربانی اور دنیا میں ہونے والی جنگوں کی صورتحال سمیت 2024 میں ہم نے اینڈ ٹائمز کی بہت سی نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھی. 2025 میں قیامت کی کون سی بڑی نشانی پوری ہونے والی ہے؟ ہندو مذہب میں مانے جانے والے کالکی اوتار اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور ہندوازم کی بکس میں ہمارے انبیاء کرام کا ذکر کیسے آیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. 2024 میں اینڈ ٹائمز کی کون کون سی نشانیاں ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں اور 2025 میں کیا یہ اینڈ آف ٹائمز کے کون کون سے سائنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ جی بیٹا، اصل میں یہ جو سٹوریز چل رہی ہیں نا ہمارے ارد گرد، سٹوریز مطلب ان سینس کہ ہمارے ارد گرد جو ہیپننگس ہو رہی ہیں اور اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اٹس اے اسٹارٹ آف اینڈ آف ٹائمز، اٹس اے بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز. بالکل کہا تھا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے بلڈ مون سے. میجر بائبل میں مکاشفہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور لوکا کی انجیل میں میرا خیال شاید پارٹ 21 ہے جس میں جیزس کرائسٹ کا ایک واقعہ ہے جس کے اوپر وہ اپنے جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے جو فیلوز تھے ان کے ساتھ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ ایک ٹیمپل تھا جو بہت خوبصورت تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو جیسس کرائسٹ نے ان کو کہا کہ ایک وقت آئے گا اس عمارت کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر باقی نہیں رہے گا اور چاند سرخ ہو جائے گا. بلکہ اس کے جو لفظ ہیں وہ بنتے ہیں کہ میں اس کو مطلب ٹوٹل ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، اس کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کہ چاند بار بار سرخ ہوگا اور اس کے بعد جنگیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گی. پھر اسی طرح اس کے آگے ایک اور پروفیسی ہے جو کہ مکاشفہ میں، بائبل میں مکاشفہ میں، کہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، یعنی اس میں ایک جو جملے آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ لوگ آئیں گے جو میرا نام لیں گے اور کلیم کریں گے کہ وہ میں ہوں، جبکہ وہ میں نہیں ہوں گا، وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے اور دھوکہ تمہیں گھیر لے گا. اس طرح یہ پورا ایک چیپٹر چلتا ہے اور اس کے بعد اس کی آگے جو ورسز جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ مجبور کرے گا تم میں سے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، کہ وہ اپنے ماتھے پہ یا اپنے دائیں ہاتھ پہ ایک نشان جو ہے وہ اس کو لگایا جائے، اور تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا جب تک اس کے ماتھے پہ یا اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر وہ نشان نہ ہو. اور وہ نشان یا اس کا نام ہوگا یا اس کا نمبر ہوگا. یہ بات تو دجال کے آنے کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ماتھے پہ جو نشان ہے اور جو عام پہ آپ بات کریں نمبر کی، وہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری سگنیفیکینس ہے. ایک تو آپ نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں وہ ایک وہ سلائیڈ یا کچھ چپ لگانے کا ایک چانس تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک چپ لگا دی جائے کرونا کے بعد. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کی سرویلنس کی جا سکے، اس کو سنا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے، اور پھر وہ اسی چپ کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کر سکے گا اور سارا کچھ کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ جیسے
جو بارٹر ٹریڈ کو کرنسی نے ایکسچینج کیا, کرنسی کو اب کارڈ نے, پلاسٹک منی نے ایکسچینج کر لیا. پلاسٹک منی کی جگہ اب کرپٹوز آ رہی ہیں, اور ڈیجیٹل کرنسی آ گئی, ڈیجیٹل کرنسیز آ رہی ہیں, دنیا میں آ رہی ہیں. اور یہ ڈیجیٹل کرنسیز یعنی ہم اپنے جو ہے نا وہ موبائل سے ہی سارا کچھ پے کر رہے ہیں. دنیا میں یہ کام چل رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ریپلیس ہو جائیں گی. پھر انسان جو ہے وہ ہیومن چپس میں جو ہے وہ ٹرن ہو جائیں گے, یعنی پوری دنیا پہ ایک قسم کی غلامی ہو جائے گی. اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ اس کے سسٹم کیا ہے. پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو چپ ہے اس کا مطلب کیا ہے. دو چیزیں بڑی اہم. ماتھے پہ نشان کا مطلب, ماتھا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کی عبادت سے, سجدے سے, ورشپنگ, کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. تو سیٹن ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو دس. وہ آپ کو اس سجدے سے دور کرے گا, اس میں بھی اپنا امپیکٹ ڈالے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا, آپ کا دایاں ہاتھ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کے ورکس, ڈیڈز, آپ کی اکانومی, آپ کا ہاتھ کمانا, سب کچھ دایاں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. اللہ بھی قرآن پاک میں اشارہ دیتا ہے کہ اللہ نے برکت ان کے دائیں ہاتھ میں رکھ دی. نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب لوگوں کو. تو دایاں ہاتھ آپ کے ڈیڈز کا, یعنی وہ آپ کی اکانومی پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے عقیدے پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر ایک اور جگہ بائبل میں ہی وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا, اور وہ چاہے گا کہ تم اس کی اطاعت کرو. وہ تمہیں دکھائے گا امن, جبکہ وہ امن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث میں بھی یہی چیز ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی, اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی. وہ تمہیں دھوکہ دے گا. دجال کا لفظ بھی دجل, دھوکے سے. دجال یعنی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا. اب دجال کی دو چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے وہ آنکھیں کھول کے اگر دیکھیں, ایک دجال ان پرسن ہے اور ایک سسٹم آف دجال ہے. یہ بہت زیادہ آتا ہے سوال کہ دجال سسٹم ہے کہ ایک انسان ہے. دونوں ہے. اب اینڈ ٹائم پروفیسیز کی بات کر لیں نا تو اس میں نمبرز کا بڑا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے اہم ہے یہ جو اپنا جس کی میں نے ایک بتایا تھا, یا اس کا نام ہوگا یا اس کے نام کا نمبر ہوگا. نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 666 بتایا تھا آپ نے. 666 نیگیٹیوٹی کی طاقت کا ارج ہے ٹوٹل. اب اس کا کانسیپٹ سمجھو بیٹا, کانسیپٹ سمجھو. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں یہ شروع سے, یعنی پہلے دن سے, جس دن سے شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے, وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اگینسٹ کھڑا. اس نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو, اور میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راستے سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا, جو میرے ہوں گے اس کو تو بھٹکا نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ آپ کی سوسائٹی, آپ کا رہن سہن, آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں ہر چیز جب نیگیٹیوٹی کے انڈر جاتی چلی جائے گی تو سروائیول مشکل ہو جائے گا, اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے بچوں سے جو آپ سمجھ لیں کہ جو رائٹ آف ایجوکیشن تھا وہ چھین لیا گیا. ہمارے بچوں کو وہ پڑھایا جاتا ہے جو وہ پڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ بتایا جاتا ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کا وہ جو اپنا ریلنیسنس تھا, جو ہماری نشت ثانیہ تھی, اس سے تو ہمیں دور کر دیا. ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی تعلیمات کیا ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں, آخری نبی ہیں, سب سے بڑی ذات ہیں بے شک, لیکن کیا ان سے بڑا عالم کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مدینۃ العلم. کیا ان سے بڑا وار اسٹریٹجسٹ کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟
یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے جتنی جنگیں جو ہیں وہ کی ہیں، اس میں ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، وہ کیسے انہوں نے وار پلان کی، کیسے ایک ایک چیز کو انہوں نے بالکل ایگزیکٹ پلان کر کے بتایا کہ یہاں پہ احد میں بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے جنگ سے بہت پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ درہ یہاں سے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوگا۔ بدر میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو ہے وہ وار فیلڈ سلیکٹ کی کہ یہاں سے ہم نے جنگ کرنی ہے۔ احد میں، خیبر میں، خندق میں ایک ایک چیز کی پلاننگ، ان سے بڑا کوئی وار اسٹریٹجسٹ ہو سکتا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ہیومن رائٹس کا پروٹیکٹر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی زندگی کے وہ چیپٹر جو ہماری زندگی کے بالکل قریب، مطلب خیر دین ہمارا لیے بیسک کور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن ان چیپٹرز کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیزیں سمجھانی چھوڑ دی ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یعنی فتح مکہ جب میں پڑھتا تھا، میں بڑی چھوٹی عمر سے، تو مجھے یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وار اسٹریٹجی سمجھ آتی تھی کہ یار یہ کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سے ملاقات نہیں ہے، کوئی مکے کا سردار آ کے ملا نہیں ہے، لیکن صبح جب چاروں طرف سے مکے میں فوج داخل ہو رہی تھی، چاروں طرف سے، یعنی اپنی فوج کو، اپنے ٹروپس کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ نے ایسے پلان کیا کہ چاروں طرف سے مکے میں جو ہے وہ فوج داخل ہو رہی تھی، اور رات کو حکم یہ ہوا، جو اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک خیمے میں 3 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور ہر خیمے کے درمیان ایک خاص فیصلہ ہوگا، اور ان ہر خیمے کے درمیان ایک آگ جلائی جائے گی۔ اور جب یہ اسٹریٹجی ہوئی تو پورے صحرا میں دور دور تک آگ تھی اور خیمے تھی۔ وہ مکے والے ویسے ہی پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر۔ پھر اس لشکر کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا، چاروں طرف سے مکے میں داخل ہوا۔ وہ ویسے ہی مطلب سائیکولوجیکلی ایک تو رات کو انہوں نے جب پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، یعنی وہ جو جملے ہیں سرکار عباس ابن عبد المطلب سے جب بات کی ابو سفیان نے، تو اس نے کہا کہ عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ آج بھی تجھے نبوت اور بادشاہت کا فرق سمجھ نہیں آیا؟ یہ حدیث ہے بیٹا، یہ بخاری میں حدیث ہے کہ آج بھی تجھے نبوت اور بادشاہت کا فرق سمجھ نہیں آیا۔ وہ نبی ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلیٰ ترین کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو وار اسٹریٹجی کی میں بات کروں، صبح جب فوج انٹر ہوئی تو فوج اعلان کیا کری تھی؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو امان ہے، جو جنگ نہیں کرے گا اس کو امان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور تھا جس نے پوری مکے میں اگر کوئی لڑنا چاہ بھی رہا تھا نا، اس کا حوصلہ توڑ دیا ایک جملے نے، ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے امان ہے۔ ابو سفیان مکے کا لیڈر تھا، کوئی ملاقات نہیں ہے سرور انبیاء کی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسالت مآب نے پہلے اس سے ملاقات کر کے کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کی ہو، نو۔ صبح جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو مکے والوں کے اندر سے یہ ویسے ہی نکل گیا کہ یار وہ تو ہمارا سردار تھا، یہ کہیں بک تو نہیں گیا، اگلے کے دماغ سے کھیلنا، ٹھیک ہے، وہ یہ تو ہمارا سردار تھا، اس کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امان ہے، تو لوگ اس کے گھر میں جانا شروع ہو گئے۔ تو ایک وار اسٹریٹجی سرکار ختمی مرتبت سے بڑا پلانر کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ اب رسالت مآب کی زندگی کے یہ چیپٹرز ہم نے پڑھانے بند کر دی، جو وہ کہتے ہیں، جو پڑھتے تو پتہ نہیں کیا امپیکٹ ہوتا ہمیں اسٹیم ایجوکیشن۔ بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم صرف اور صرف رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی یونیورسٹی باقر العلوم کے کریکلم پڑھ لیتے تو ہم دنیا میں بہت کچھ بدل دیتے۔ ایسے ہی البرٹ آئنسٹائن جو تھا
وہ ایسے ہی عام سا آدمی تو تھا نہیں، پڑھا لکھا آدمی تھا. پھر اس کا جو جملہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ سلونی پہ بیٹھ کے بات کرنے والی شخصیت جس نے کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی انتفتدونی. میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اسپیس راؤٹنگ کی بات آج سے 1400 سال پہلے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے مولا کائنات نے کی ہے. تو یہ بیٹا اگر کوئی بعید نہیں ہے، البرٹ آئنسٹائن یہی تو کہتا ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس کے ماننے والے اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہوئے کہ اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے پلینٹ پہ اپنی کالونیاں بنا کے کیوں نہیں بیٹھ گئے. ان کو تو کیپچر کر لینا چاہیے تھا، نہیں ہوا. قدرت کا نظام ہوتا ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا پلان سب سے بیسٹ ہوتا وہ وہی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح سوچتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتی ہے ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا. اسٹیم ایجوکیشن، اسٹیم ایجوکیشن، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ختم کر دی ہے. ہماری اپنی پراکسیز. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی بات ہے، لیکن بیٹا میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیا کروں. ہم نے سیاسی لڑائیوں کو مذہبی لڑائیاں بنا کے بندے مارنے شروع کر دیے. اس کا جا کے اللہ کو تو جواب بعد میں دیں گے، دنیا میں بھی دینا پڑے گا. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، چھوڑ دیں اس بات کو، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ ٹائم پروفیسیز، وہ بالکل کلیئرلی ہونے جا رہی ہیں. ہمارا سارا سسٹم کیپچر ہو چکا ہے، ہمارا اکانومی کا پورا نظام کیپچر ہو چکا ہے. لیبنان میں آپ نے لیبنان کا بینکنگ سسٹم فال کرنے کے بعد لیبنان کے امیر ترین لوگوں کو روٹی کے لیے بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا. بالکل ہوا ایسا، ٹھیک ہے. لیکن ان کا بینکنگ سسٹم فال ہو گیا. جن کے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے تھے وہ روٹی کھانے کے لیے ترس گئے. اب بھی اگر ایسا ہی ہو دنیا میں، کسی اور ملک میں، کسی اور خطے میں، کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کے پاس کوئی بیک پلان ہے، کوئی پلان بی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوچنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے. میں نے آپ کو وہی کہا تھا کہ وہ آپ کو اس کے تابع کرے گا. اب یہ 666 نمبر آف دا بیسٹ کے اوپر بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی. 66 اللہ کا نام ہے، 66، 6 اور 6 12. شیطان کی طاقت کیا ہے؟ ریٹیلیشن ٹو دی گاڈ. اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس نے مقابلے بازی کرنے کے، جیت تو نہیں سکتا نا، بالکل نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق ہو کے خالق کو جو ہے وہ اس کو ٹکر دے سکے. خالق نے اس کو موقع دیا ہے کہ جا کر لے، مہلت دی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے کہ جا کر لے، کر لیتا. پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹنک ورشپرز نے نمبر آف دا بیسٹ ڈیزائن کیا، یا اس کو پڑھا یا کسی طرح بھی ہوا. دیٹ از 666. اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ. یہ اللہ سے ایک قدم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ان کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ہم سے زیادہ یقین ہے. ہم لڑتے ہیں یہ فلاں ضعیف ہے، یہ فلاں ایسے ہے. دے بلیو اٹ. رسالت مآب نے جن جن علاقوں میں جنگ کی پروفیسیز کی ہوئی ہیں، جن کی پیشین گوئی ہیں، وہ وہاں پہ ایکچوئل پلان کر رہے ہیں. رسالت مآب نے کہا کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، میسو پلانٹیشن آپ نے بتایا. یعنی اس وقت صرف اور صرف جروشلم اور یہ فلسطین کے ارد گرد 50 ملین، 5 کروڑ سے زیادہ صرف غرقد کے درخت پلانٹ ہوئے ہیں صرف اس ایریے میں، یعنی جروشلم اور اس کے ارد گرد. ویسٹ بینک اس طرح ویسٹ بینک نہیں ہے جو جروشلم کا بیت المقدس کا ایریا ہے، اس کے ارد گرد اس میں اتنے. باقی پورے ملک میں، باقی پورے عرب میں، مصر میں، جارڈن میں، دماسکس میں غرقد کیوں؟ اور یہ غرقد کا جو درخت ہے بچائے گا کیسے؟ یہودیوں کو اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. بیٹا یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بچائے گا کیسے مجھے نہیں پتا، لیکن رسالت مآب کی حدیث ہے کہ دنیا میں کوئی چیز یہودیوں کو اس وقت امان نہیں دے گی سوائے غرقد کے درخت کے، جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. وہ یہودیوں کو آواز دے گا کہ آ جاؤ میرے پیچھے چھپ جاؤ، اوکے آ جاؤ میرے پیچھے چھپ جاؤ. تو وہ انہوں نے وہ ایک پلانٹ، اکثر آپ نے جیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ خاص طرح کا ایک پلانٹ ہے، اس کو یہ جو ہے وہ بار بار اس کی پلانٹیشن کرتے ہیں، وہی وہ یوز ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک. اور وہ جو پلانٹ ہے، اسی طرح رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اینڈ ٹائم کی جتنی پروفیسیز ہیں ہمیں لڑایا جاتا ہے اس کے اوپر کہ یہ فلاں کتاب میں ہے جی، یہ فلاں کتاب میں ہے جی، یہ شیعوں کی کتاب میں ہے، یہ سنیوں کی کتاب میں ہے، ایسے ڈسپرس کیا جاتا ہے. وہ اس کے اوپر ایکچوئل منوان عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کون سے علاقے میں کیا آنا ہے، کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کہاں امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ ہونا ہے، کون سے ملک نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، کس کس ملک کو کب کب توڑنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کا ایریا، یہ امام مہدی علیہ السلام کا کتنا بڑا قلعہ ہے. کیوں یہ پاکستان ان سب پراکسیز کی وار فیلڈ بنا ہوا ہے، کبھی لسانی بنیادوں پہ کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہیں، یہ بلوچ ہیں، یہ پختون ہے، کبھی شیعہ سنی وہابی پہ قتل عام ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ سیکیورٹی اور نان سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ہم لوگ وار فیلڈ میں رہ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو اینڈ ٹائم کی جنگ ہے وہ اٹک کے ارد گرد ہے، اٹک کے اوپر، اٹک کے نیچے، خراسان، ہند، سندھ، چائنا، یہ پوری ایک وار فیلڈ ہے جس میں ایکچولی ہم رہ رہے ہیں. اسی طرح دنیا میں وار فیلڈ یمن، وار فیلڈ شام، اس میں نجد کا علاقہ، یہ سارا یہ عرب کا علاقہ، یہ سارا جنگ کا علاقہ ہے، یہ بننا ہے یہاں پہ. بالکل. اور پوری دنیا کا پیوٹ پوائنٹ، پوری دنیا کا سینٹر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جیروسلم. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلا ہے وہ ہونا ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا. گریٹر اسرائیل سرور انبیاء نے کہا ہے وہ بنے گا. تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے. جیسا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں، دجال کے بارے میں، کہ دجال ایک بندہ بھی اور ایک سسٹم بھی ہے. تو سسٹم کیسے ہے؟ سسٹم بیٹا اس کے آنے سے پہلے اس کی راہ ہموار کر رہا ہے. اکانومی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ کی پوری جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اوپر کیا بیچنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو کھلاتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے، اور جو آپ کو دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے. یعنی آپ خود دیکھ لو کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز جو ہماری پوری دنیا میں بڑے خوبصورت میسیجز کے ساتھ، بڑی خوبصورت ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ بیچی جاتی ہیں، ان کی اپنی کتنی برانچز ہیں اسرائیل میں، سوچنے کی تو بات ہے. اپنی کتنی برانچز ہیں اسرائیل کے ارد گرد کے علاقوں میں جہاں پہ ان کے اپنے لوگ ہیں. نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں کھلانا ہے صرف. پھر ایک اور نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک جو ہے وہ پریڈکشن ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی خوراک میں ایسے جو ہے وہ حرام اجزاء شامل کر دیے جائیں گے جس سے مسلمانوں کو اپنے دین سے دوری ہونا شروع ہو جائے گی. آج ایک ریسرچ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک آئی، پھر بند ہو گئی، پھر اس کو بند کر دیا. برائلر کی جو چیزیں ہیں اس کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے وہ ہڈیاں اور وہ چیزیں اور وہ گوشت اور خون ڈال کے اس کو پرورش کیا جاتا ہے. نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لو، میں بھی ٹھیک ہو، میں بھی ناٹ. میں بات کرتا ہوں مفروضوں کی بیٹا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں صرف سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. میرا کام بتانا ہے، اپنی عقل کے مطابق سوچنا میرا کام بتانا ہے، میرا کام منانا نہیں ہے. ایک بندہ نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کون سا، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے کسی بندے کو جواب نہیں دینا. میں نے اپنے کام کا، اپنی سوچ کا، اپنے کردار کا جواب جا کے اللہ کو دینا. میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا کہ مالک میں نے دیانتداری سے جو مجھے تو نے عقل شعور دیا میں نے اس کو یوز کیا، میرے پاس یہی جواب تھا اور یہی لوگوں کو بتایا. وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، وہ بہتر جانتا ہے. میں تو اپنا کام دیانتداری سے کر رہا ہوں. اس لیے بیٹا میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک وقت ہے. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا شدید ترین، اشد الفتنہ، فتنوں کا شدید ترین دور ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتہ کون. بائبل میں ایک ورس ہے، میں نے چونکہ بائبل کو ذرا چونکہ شوق تھا کنٹمپریری ریلیجن پڑھنے کا، تو اس میں ایک ورس ہے کہ ان قریب
تم گھیر لیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے, تمہیں سولیوں پہ لٹکایا جائے گا میرے نام پہ. لارڈ کرائسٹ نے کہا کہ میرے نام پہ تم لوگوں کو سولیوں پہ لٹکایا جائے گا اس لیے کہ تم مجھے نہیں چھوڑ رہے ہوگے. پھر تم یہ دیکھو گے, یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, مطلب پورا ورسز نہیں بیان کر رہا, کیونکہ ورسز میں چیزیں آگے پیچھے ہونے کا خدشہ ہوتا. بالکل, میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تمہیں دھوکہ دیا جائے گا, حتیٰ کہ تمہارے گھر والوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے, یعنی تمہاری فیملی کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تم میرے ساتھ رہے تو یہ سب کرنے کے باوجود بھی تم کامیاب ہوگے انشاءاللہ. یہ سب یعنی پرسیکیوشن, مطلب قتل ہونے, ظلم ہونے, سب کچھ ہونے کے باوجود تم کامیاب ہوگے. اسی کا ایک ملتا جلتا ورس قرآن پاک میں نہیں ہے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر تم مومن ہو تم ہی کامیاب ہوگے. مار پڑ جاتی ہے, شہید ہو جاتے ہیں بچے, مطلب آپ شام میں جو لوگ بیچارے ڈوب کے سمندروں میں ریفیوجی کے چکر میں بیچارے شہید ہو رہے ہیں ان کا, یا برما میں جو لوگ قتل ہوئے, یا یہ پاکستان میں پارا چنار میں جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے, یا یہ باقی سارے علاقوں میں, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہی طاقت نکلے گی. یہ بہت خوبصورت ایک کتاب تھی, میں نے آپ کو کہا تھا اگر کبھی زندگی میں وقت ملے نا تو ضرور پڑھنا, دی بلڈ لائن. دی بلڈ لائن پڑھنا, یعنی انشاءاللہ ضرور. اس کا جسٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جو آپس میں جنہوں نے جو ہے وہ جنگ کی تھی. ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے نے مارا تھا. جو قتل ہوا اس کی اولاد میں تمام انبیاء کا سلسلہ ہے, حابیل کے, اور جس نے قتل کیا تھا اس کی اولاد میں نمرود, شداد, فرعون اور یہ وہ. آپ نے کبھی یہ جان کیری کا نام سنا تھا؟ پچھلے الیکشنز میں, پچھلے سے پچھلے الیکشنز میں جان کیری جو جس نے امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن کنڈکٹ کیا تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا کیا تھا کہ یہ ایکمن امپائر کا جو ہے وہ ڈسینڈنٹ ہے. یہ ایکمن امپائر کا یعنی ایران کے قدیم بادشاہوں کا سائرس دا گریٹ کی اولاد ہے. امریکن سائرس دا گریٹ کی اولاد کیسے تھا؟ وہ پھر جب اس کی بلڈ لائن اور وہ سارا کچھ دیکھا جاتا تھا تو وہی ہیں, وہ ایک ہی بلڈ لائن ہے پوری دنیا میں جو روتھ چائلڈس کی ہو, یہ سارے دیز آر پیرلل چلتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور دوسری کتاب کبھی اگر موقع ملے نا, یہ حابیل قابیل کے تناظر میں, دی اوریجن آف سن, ضرور پڑھوں گی. دی اوریجن آف سن پڑھنے والی کتاب ہے بیٹا, کہ دنیا میں گناہ کیسے انٹر ہوا, یعنی پہلا قتل ہوا, اس کے بعد پھر دنیا میں جو ہے وہ باقی چیزیں ہوئیں تو کیسے ہوئیں. دی اوریجن آف سن پڑھنا بہت خوبصورت کتاب ہے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ایسے ہی ہے. اور ہماری جو بیسک جو ہے سورس یا سارا, وہ سارے کا سارا وہی ہے نا جو وہ ہمیں دیتے ہیں. گوگل ہو گیا, چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, باقی سارے سورسز جو ہو گئے, وہ جو ہمیں دیتے ہیں ہم وہی پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انسائکلوپیڈیاز یا یہ جو سارا, یہ سارے وہی ہیں جو ہمیں وہ پڑھانا چاہتے ہیں. یعنی میں کچھ زیادہ, مطلب 50 سال تو میری ایج ہو گئی ہے, آدھی صدی تو میں گزار چکا ہوں, آدھی صدی تو میں گزار چکا ہوں. جب میں یہ نیا انٹرنیٹ آیا تو ہم اس وقت بھی سرچ کرتے تھے, چیزیں دیکھتے تھے. وہ چیزیں جو پہلے ہوا کرتی تھی جو ہم نے کبھی پڑھی وہ آج نہیں ہے. اب چونکہ وہ ختم ہو گئی تو اب ہمارے پاس یہ سورس بھی کوئی نہیں ہے کہ جو پہلے تھا اس کو ہم جو ہے وہ کمپیئر ہی کر لیں یا کمپیئر ہی کر لیں. وہ ختم کر دیا گیا. آہستہ 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 ویکیپیڈیا میں چیزیں بدل رہی ہیں, آہستہ 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 گوگل کی جو سرچ ہسٹریز ہیں, انسائکلوپیڈیاز ہیں, وہ دنیا کی بدلتی جا رہی ہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلامک ریسرچ کے 2 بڑے سکولز, ایک تل اویو میں ہے, ایک میونک میں ہے. وہ کر ہی یہ رہے ہیں کہ ہمارے رفٹس کو ہوا کیسے دینی ہے, اور ہم لڑی جا رہے ہیں. اس پولیٹیکل سسٹم نے 1 گاڈ 1 لینڈ 1 کنگ ورلڈ آرڈر,
ساری دنیا ایک گاڈ کو مانے گی, دیٹ وڈ بی اینٹی کرائسٹ. ساری دنیا کا ایک کیپٹل ہوگا, دیٹ وڈ بی جیروسلم. ساری دنیا کا ایک کنگ ہوگا, دیٹ وڈ بی اینٹی کرائسٹ. اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں, نائٹ ٹیمپلر سے لے کے لیوسیفیرینز تک, اسی کے لیے تو کام ہو رہا ہے, اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی سر آپ نے بات کی کہ ساری دنیا ایک جو ہے گاڈ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی جو اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس پر بات کریں کہ جو ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں جیسے ہندوازم, اسلام, جوڈازم اور اینٹی کرائسٹ, ان میں اینڈ ٹائم کی پروفیسیز پہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ان تینوں مذاہب میں اینڈ ٹائم کی کون کون سی پروفیسیز سیم ہے؟ بیٹا جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری سیم ہے, بہت ساری. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ہماری کتابوں کو بدلنا شروع ہو چکے ہیں. ان کو, میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں نہیں پتہ. یعنی آپ کو ایک ہسٹری کی ایک ڈاکومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں میں, بالکل کلیئر کٹ یہ پڑھی ہوئی ہے. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کیا ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے مینوسکرپٹس کو جہازوں پہ لاد کے جو ہے وہ رائل میوزیم انگلینڈ میں رکھا گیا تھا. 2 جہاز یہاں سے گئے تھے اور ایک جہاز ان میں سے سمندر میں ڈوب گیا تھا اور وہ سارے مینوسکرپٹس ضائع ہو گئے تھے. ایک خاص قسم کے مینوسکرپٹس جو ہیں وہ لنڈن پہنچ گئے اور ایک خاص قسم کے سارے مینوسکرپٹس سمندر میں ڈوب گئے. اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے ہماری کتابیں, لائبریریاں جو ہیں وہ اس کو, آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے کتابیں, ہماری خاص طور پہ ریلیجس کتابیں غائب کرنا شروع کی. میں آپ کو صرف ایک کرونالوجی دیتا ہوں, کچھ لوگ مانیں یا نہ مانیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک کرونالوجی دیتا ہوں. مسلمانوں کی سب سے بڑی اینٹی 1906 میں بنی مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ. میں صرف انڈو پاک کی بات کروں, 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے, ٹھیک ہے. آل انڈیا مسلم لیگ میں جب تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے, تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہو گئے, یعنی اس میں سر علی امام بھی تھے, اس میں سر محمد شفیع بھی تھے, اس میں علامہ محمد اقبال بھی تھے, اس میں مطلب جب آل انڈیا مسلم لیگ کا بالکل عروج تھا اس میں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جو مختلف جو ہے وہ سیکٹیرین ڈویژنز کے اندر تھے. پھر جب مسلمان اتنی بڑی طاقت بنے تو انڈو پاک میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیجانی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی کہ یار یہ اگر مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے تو یہ تو پورے نظام کو الٹ دیں گے, ان کے اندر رفٹ ڈالا جائے. پھر مسلمانوں ہی کی ایک تعداد کو ڈیلیبریٹلی, میں کسی کے کردار کے اوپر یا کسی کی جو ہے نا اس کے اوپر شک نہیں کرا, لیکن مسلمانوں ہی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانگریس میں گئے. پھر یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی. یونینسٹ پارٹی آف انڈیا میں جو لوگ تھے اس میں محمد حسین مدنی جیسے بھی تھے, جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیس. یہ پورا ایک قطعہ ہے 3 شعروں کا, جس کا آخری جو ہے وہ بے مصطفیٰ بے رسان کھینچ رہا. میں پورا سناتا ہوں, اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا. علامہ محمد اقبال کو بیٹا ہم اپنی زندگی سے نکال کے نا ہم نے سب سے زیادہ ظلم کیا اپنے بچوں پہ. علامہ محمد اقبال نے صرف ہمیں ملک کا خیال نہیں دیا, اس ملک میں ہونے والی ہر مشکل, ہر مصیبت, ہر پریشانی کا علاج دے کے گئے. نہیں لوگوں کو سمجھ آتی, ان کو پڑھنا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, اور جو جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو بس صرف ترجمہ ہی کرتے رہے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا, اس کا ترجمہ یہ ہے. ترجمے سے بات نہیں بنتی. وہ جو اگر آپ حضور داتا گنج بخش کے روضے پہ جائیں نا, ان کے مزار پہ, تو ایک دیوار کے اوپر یہ پورا یہ قطعہ لکھا ہوا ہے. عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ, کہ عجم کو ابھی بھی نہیں پتا کہ دین کی رمزیں کیا ہیں. ضد دیوبند حسین احمد انچ بولجبیس, کہ دیوبند جیسے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی پیدا ہوں گے, اس سے بڑی عجیب بات کیا. انچ بولجبیس, کہ عجیب چیزوں سے بھی سب سے بڑی, اس سے بڑی اور عجیب چیز کیا ہوگی. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است, کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو, سرودن کہتے ہیں گانے کو, سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است, کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ گاتا ہے کہ مسلمانوں کی ملت کی پہچان وطن سے ہے, انڈیا سے ہے.
چے بے خبر سے مقام محمد عربی کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. اور اب جو کنکلوژن کا شعر ہے جو ہمیں اکثر سنایا جاتا ہے، بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہماؤست، کہ اپنے آپ کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچاؤ کہ دین صرف اور صرف رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. دین ہماؤست، دین صرف اور صرف ہوا. اگر بے او نہ رسیدی، اور اگر آپ رسالت مآب تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اگر بے او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں وہ ابو لہبی ہے. علامہ محمد اقبال بیٹا کہاں کہاں اس کو کریں گے. یہ یونینسٹ پارٹی میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں علامہ صاحب کا یہ خیال تھا. میں نہیں کہہ رہا لوگ ان کے حمایتی بھی ہوں گے، میرے پاس بھی مطلب، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی آئیڈینٹی ان کے وطن سے ہوتی ہے، جبکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک ملت ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں. جیسے طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائیں تھیں اسپین میں، تو اس نے کہا تھا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، جس کا ترجمہ علامہ صاحب کو کہاں کہاں چھوڑیں گے آپ. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے. ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو ہم تو بیٹا مسلمان ایک ملت تھے، کسی ایک ملک میں تو بٹے ہوئے نہیں تھے. اس وقت امپیریلزم نے کیا کیا کہ ہمیں وطنیت میں بانٹا کہ جی پہلے انڈیا میں ہم انڈین نظام یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی. اس کے بعد یہ جہاز ڈوبتا ہے اور پھر نول کشور کانپور میں ایک پریس لگتا ہے. ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی وہیں سے چھپ رہی ہیں، مسلمانوں کی مذہبی کتابیں بھی وہیں سے چھپ رہی ہیں، قرآن پاک بھی نول کشور کانپور سے چھپ رہا ہے. ایک ایک چیز وہاں چھپ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ڈیکورم ہوں گے، انہوں نے علیحدہ علیحدہ چھاپا ہوگا، لیکن وہاں سے کتابوں میں تحریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انڈیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ 1909 میں یہ پریس لگتا ہے اور 3 سال بعد 1911 یعنی 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1908 میں یونینسٹ پارٹی اور یہ کانگریس والا یہ سارا لیفٹ شروع ہوا. 1909 میں نول کشور کا پریس لگ رہا ہے اور 1913 میں انڈو پاک کی پہلی شیعہ سنی لڑائی ہے. اس سے پہلے تو شیعہ سنی لڑائی ہے ہی نہیں. لکھنؤ کے امام بارگاہ کو آگ لگی، پھر اس کے بعد بنارس میں، اور پھر جو ہے یہ آپس میں یہ رفٹ وہاں سے شروع ہوا. انڈو پاک کی تاریخ میں 1913 سے پہلے کسی قسم کا فساد موجود نہیں ہے. اس وقت عالم نہیں تھے، اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بھی علم پڑھنا ہے. اس وقت مینوسکرپٹ چیزیں موجود تھیں. اس کے بعد جان بوجھ کے ہمارا سٹرکچر بدلنا شروع ہوا اور پھر آج تک بدلتا جا رہا ہے. I'm a firm believer بیٹا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. I'm a firm believer کہ مسلمان ایک ملت، خود اپنی ذات میں ملت ہے. مسلمان کو کہ سیکٹس نہیں ہے، سیکٹیرین اسلام نہیں ہے. یعنی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی لیکن میں بیٹا میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا، لگتی ہیں تو پھر لگتی ہیں لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں. اسلام سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے نا. انہی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں. ایسے اس کے بعد کسی اور کی ضرورت رہتی ہے نہیں. ٹھیک ہے، رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے 200 کچھ سال کے بعد پہلی شریعت ایوالو ہوتی ہے. پہلی شریعت ایوالو ہوتی ہے سرکار کے 200 کچھ سال کے بعد. تو ایک بات صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے پوچھو کہ اگر 200 کچھ سال تک شریعت ایوالو نہیں ہوئی تھی تو کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ دین پہلے دن سے مکمل تھا تو پھر فقہ اس لیے آئی تھی کہ وہ فروع دین جو چیزیں اسلام میں نہیں آئیں گی، ظاہر سی بات ہے بینکنگ سسٹم آئے گا، گاڑی وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر فقہ اپنی رائے دے، نہ کہ فقہ اپنی رائے دے اصول دین میں کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، وہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، وہ اچھا ہے، اس کے اوپر بات کرے. یہ نہیں تھی. جب
اپنی ڈومین سے چیزیں تجاوز کرتی ہیں نا تو وہ غلط طرف جاتی ہیں. فقہ کی ضرورت ہے ہر انسان کو, ہر فقہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی کچھ ڈومینز ہیں. جب آپ فقہ کو استعمال اس لیے کریں گے, یا آپ کی پیچھے بیٹھی ہوئی امپیریل طاقتیں آپ کی فقہ کو استعمال اس لیے کریں گے کہ آپ کو لڑوانا, کہ یہ فلاں کافر ہے اس کو مار دو, جیسے پارا چنار میں کہ جی یہ جو ہے ان کا راستہ بند کر دیں گے, ادھر کے بھی لوگوں کو وہ مار رہے ہیں, ادھر کے لوگوں کو بھی وہ مار رہے ہیں, اور آپس میں لڑائی ہے, پراکسیز لڑیں گے. اصل لڑائی تو ہے ہی نہیں. اصل لڑائی جس دن یہ کوئی تھوڑا سا سینس پرویل کی, یہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ لاسز ہیں. اب آپ کو آ جاتے ہیں اسی اینڈ ٹائم کی طرف, کہ اینڈ آف ٹائمز میں جو پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں اس میں لوگوں کا آپس میں لڑنا, ایک دوسرے کو قتل کرنا, یہ اس میں شامل ہے, اور وہ شروع ہو گیا. بائبل کی ایک ورس ہے کہ there would be wars اور rumors of wars, یا جنگ ہوں گی یا جنگوں کی افواہیں ہوں گی, اور ایسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اسکینڈینیویا کے 5 کنٹریز ہیں, سویڈن, ڈینمارک, ناروے, فن لینڈ, آئس لینڈ. 5 ملکوں نے ایمرجنسی بکلیٹس سرکاری طور پہ جاری کیے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اور انگلش میں, کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے. نیشن لیول کے اوپر اگر یہ ہو رہا ہے, there would be wars اور rumors of wars. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائبل کے اندر ہے کہ جو ہے وہ جنگ تم پہ آئے گی. لیکن اب جہاں سے اینڈ ٹائم پروفیسی کا آغاز ہوتا ہے 2025 میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھیے. 24 میں ہو گیا, آپ نے ریڈ ہائفر دیکھ لی, یا آپ نے سارا کچھ سن لیا کر لیا, اب اس کو بھول جائیں, اب آگے بڑھیں. 2025 کیوں اہم ہے؟ 2025 کا نمبر میں نے پہلے عرض کیا تھا 9 ہے. 9 کمپلیشن کا, سکسیس کا, تھرسٹ کا, آگے بڑھنے کا نمبر ہے. اور جہاں پہ 9 جو ہے وہ کمپلیشن کا نمبر ہے, وہاں 9 نئی بگننگ کا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے کوئی نیا سسٹم بھی تو ایوالو ہوگا. ٹھیک ہے. 2025 کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. ہوگا کیا؟ ایک بائبل کی ورس مجھے یاد آ گئی, وہاں سے شروع کرتا ہوں. ایک پرومس لینڈ میں ایک ملک بنے گا, مفہوم بتا رہا ہوں. کچھ عرصہ وہ امن سے رہیں گے, کچھ عرصہ وہ امن سے رہیں گے, پھر ان کے اوپر حملہ ہوگا, اور کچھ سوار لوہے کے گھوڑوں پہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے. کیا حماس والی جنگ, وہ جو آپ وہ آسمان سے وہ ایئر گلائڈرز کی شکل میں اترے ہیں, کیا آپ اس کو ریزونیٹ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں؟ میں 100% کی بات نہیں کروں, ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پھر اسی کے اندر بائبل کے اندر ایک اور ہے کہ یروشلم کے اوپر شمال سے جنگ مسلط ہوگی, شمال سے جنگ مسلط ہوگی. یروشلم کے شمال میں علاقہ کون سا ہے؟ لیبنان. لیبنان کی پٹی کے سارے ملک, لیبنان کی پٹی کے اس طرف, یعنی ایران, لیبنان, یہ اس طرف کے علاقے, اور وہ سارے شمال سے جو جنگ مسلط ہوگی وہ فائنل وار ہے. پھر یہ لوگ اب اس طرف دیکھیں, ایران کے ساتھ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ, اب ایون نارتھ کوریا کو بھی آپ شامل کر لیں, چائنا کو بھی شامل کر لیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ورلڈ وار 3, اور اس میں دنیا انوالو ہونے جا رہی ہے. پھر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. بلاسٹک سب مرینز دنیا میں پھر رہی ہیں نا, پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. وہ کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, the time will tell. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ کتابوں میں تحریف کی گئی, چینجنگز ہوئی, تو یہ بات بھی ہم سنتے ہیں کہ جو ہندوازم کی بہت ساری بکس ہیں اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں نے جو کالکی افطار کی بات کی تھی, میں نے ایک آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک پڑھ کے سنائی تھی کہ بیٹا مساک النبیین میں ان کے جو ہے وہ پرانی کتابوں میں یہ حوالہ ہے. مساک النبیین کی پہلی, دوسری اور تیسری جلد میں یہ موجود ہے. چوتھی جلد یا 5ویں جلد کے بعد سے وہ تحریف ہو گئی, وہ واقعہ ہی نہیں.
چیزیں نکال دی گئی. جب دونوں طرف طاقتیں ہیں نا, میں آپ کو یہ بات کہی تھی, ایک بات اس کو سمجھو, زائنزم از ایوری ویئر. ہندو زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ, مسلم زائنسٹ, سکھ زائنسٹ, جیوز زائنسٹ, دنیا میں اور باقی نون ریلیجنز میں بھی زائنزم موجود ہے, بدھزم میں بھی زائنسٹ ہیں. اب وہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ پہ ان کا کام کیا ہے, ڈسٹرکشن, آپس میں لڑوانا اپنی چیزیں. تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی بک منظر عام پہ آئی ہے, یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ منظر عام پہ آیا ہے, یا کوئی ایسا بندہ منظر عام پہ آیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے گیپس فل ہو جائیں گے, تو پھر وہ کرتے کیا ہے؟ ایک تو ان کتابوں کے پیچھے جاتے ہیں, ان کی تحریف کرتے ہیں, اس انفارمیشن کو مڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے, اور اگر پھر بھی بات نہ آئے تو بندہ ہی اڑا دیتے ہیں. ایک میں نے آپ کو سیریز کا ذکر کیا تھا, لوگ اس کو کنفیوز کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ چیزیں مڈی کی جاتی ہیں. مڈی کیسے کی جاتی ہیں؟ جیسے میں نے حجر بن ندی کا واقعہ بتایا کہ اصلی تصویر آئی, اس اصلی تصویر کو جعلی تصویر سے ریپلیس کیا گیا, اور پھر اصلی تصویر غائب کر دی گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک سیریز بنتی ہے, ایک سیریز بنتی ہے ڈاکیومنٹریز کی, 52 ایپیسوڈ, 10 12 15 منٹ کی 52 ایپیسوڈ, دی ارائیول. پہلے اس کی 52 ایپیسوڈ تھی, پھر اس کو جو ہے وہ سینکڑوں دفعہ انٹرنیٹ سے اتارا گیا, پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اپلوڈ ہو جاتی تھی, لوگوں کے پاس تھی, پھر اپلوڈ ہو جاتی. ٹھیک ہے, وہ ہوتے 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 52 سے اس کی 32 ایپیسوڈ رہ گئی, اور پھر وہ غائب ہو گئی. پھر جب دی ارائیولز ڈاکیومنٹری غائب ہوئی تو دی ارائیول مووی اس کے مقابلے میں کھڑی کر دی گئی. اب لوگ ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں کہ جی دی ارائیول مووی ہے, جی وہ تو موجود ہے, جی وہ تو فلاں جگہ پہ ہے, اس نے ڈائریکٹ کی, اس نے یہ ایکٹر تھا, آپ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. دی ارائیولز ڈاکیومنٹری کو مڈی کرنے کے لیے دی ارائیولز مووی کھڑی کی گئی. تو دی ارائیول ڈاکیومنٹری میں تھا کیا؟ دی ارائیولز ڈاکیومنٹری میں یہ پورے کا پورا سسٹم انویلڈ تھا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں, یہ بچوں کی ایجوکیشن کو کیسے بدلتے ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, انہوں نے کیسے لوگوں کو کرنا ہے. اور دی ارائیولز ڈاکیومنٹری کی 52 ایپیسوڈز میں جن لوگوں کے انٹرویوز ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو ریسورس کے لوگ ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, جو ریسرچرز ہیں, سارے مارے جا چکے ہیں, سارے کے سارے مرڈرڈ, تاکہ جو سیٹنک سیکرٹس آؤٹ نہ ہو سکے. آبویسلی بیٹا, کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے جو ان سیٹنک پریکٹسز میں موجود تھے. وہ اگر کہیں ڈاکیومنٹری ملے, اب تو اس کی 52 ایپیسوڈز تو شاید نہ ملیں, 32 مل جائیں, اب وہ بھی کہیں. پھر اس میں سے یہ کیا گیا کہ اس میں سے سلیکٹڈ پارٹس کو اکٹھا کر کے مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا. رشین میں مل جاتی ہے, اردو میں بھی مل جاتی ہے, لیکن اس کے بہت سارے حصے کٹ شارٹ ہو چکے ہیں. یعنی میں اس وقت بات کر رہا ہوں لیٹ 90s کی. اس وقت وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کارڈ کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ ایسے, ٹھیک ہے, اس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا, اس وقت اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. وہ کہیں میرے پرانے کسی کمپیوٹر میں شاید اس کی کوئی کاپی پڑی بھی ہو, لیکن اب وہ لیٹ 90s کو بھی تو اب 20 سال گزر چکے ہیں, بلکہ 25 سال گزر چکے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن تھی دیٹ واز ویری پیور. کیسے کام کرتا ہے یہ نمبر آف بیسٹ, کیسے بنا, یہ سوسائٹیز میں کیسے رفٹ آ رہا ہے, کیسے ون ورلڈ آرڈر کو امپوز کرنا ہے. ایک ایک چیز اگر کہیں سے وہ ملے تو اس کو ضرور دیکھنا. مطلب یہ جو سارے سیٹنک سیکرٹس ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی, پوری ایکسپوز کر دیا گیا تھا. پھر جب وہ آن لائن آئی اور لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہوئی, اور پھر لوگوں کے اندر یہ تذبذب پیدا ہونا شروع ہوا کہ او ہو یہ تو مطلب دیر از سم تھنگ. پہلے اس کو غائب کیا گیا, پھر اس کے بعد اسی نام سے کوئی مووی بنا کے کسی اور ٹاپک کے اوپر, یعنی اس سے ملتے جلتے ٹاپک کے اوپر وہ لانچ کر دی. اوکے, تاکہ وہ کنفیوژن ہو جائے, کلیئرٹی نہ مل سکے. وہ سیم, وہ کلیئرٹی نہیں. اب جب لوگوں کو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ دی ارائیولز کو دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے مووی دیکھی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مووی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی.
وہی والی آپ کی بات کہ مس کانسیپشن پھیلائی جاتی ہے. مڈی کیا جاتا ہے انفارمیشن کو مڈی کیا جاتا ہے, پرسنل کریکٹرز کو مڈی کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت پورا میڈیا سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں, ہم تو ان کے پلیٹ فارم پہ, یعنی اسٹیج کسی کا, مائک کسی کا, پروگرام کسی کا, ہم اپنی بات بیچ میں ان کے اوپر, ان کے اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر دکھ تو لگتا ہے نا انہوں نے. دس از واٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن. آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونی ہیں, اور مسلمانوں کو ان کے اپنے رولرز نے بٹرے کرنا ہے. یہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, عرب کی تباہی کی حدیث بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو عرب کے عام لوگوں کی بات نہیں ہے. خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنا شروع ہو جائے. سارے لوگ تو نہیں کریں گے, لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں نا. انوگریشن میں بھی وہ تھالی پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ فلاں کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ ایسے ہی ہے. بالکل, یہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ ریومرز ہیں بیٹا ایسے آئیڈل ورشپ کے, وہ لات منات عزا یہ واپس آ گئے. بالکل, اور یہ جو ہے ان کی جو پرستش ہے یہ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ہوگا نا, واپس آئے گا سارا کچھ, کیونکہ تباہی آنے سے پہلے بیسز خراب ہوتی ہیں بیٹا, فاؤنڈیشنز رسٹی ہوتی ہیں, بنیادیں گرتی ہیں تو عمارت گرتی ہے. تو بنیاد تو ہماری کے اوپر انہوں نے تیزاب ڈالنا شروع کر دیا. یعنی میں کیوں اتنی تکلیف سے بات کرتا ہوں کہ اگر آج ہم لوگوں کی, ہماری ذمہ داری ہے بیٹا, بینگ میری یا سب کی, جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے اپنے بچوں کو کم از کم ریلیجن کا, مذہب کا کوئی جو ہے وہ تعارف ہی دے کے جائیں, کو اللہ رسول کا تعارف دے کے جائیں. کیونکہ اگر ہم یہ اپنے بچوں کو یہ دین مذہب سکھائے بغیر دنیا سے چلے گئے, اگلی جنریشن میں یہ دین آدھا بھی نہیں رہے گا, اور تیسری جنریشن میں بالکل ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے, کچھ نہیں رہے گا, اٹ وڈ بی آل گون. یہ ہماری سوسائٹی کو جان بوجھ کے بچوں کو یہ جو مطلب لبرلزم کے نام پہ اور LGBTQ کے نام کے اوپر پڑھانے کی جو ہے وہ, تاکہ بچوں کی ذہنیت خراب کی جائے, تاکہ بچوں راہ سے ہٹا سکیں. آپ والی بات, شیطان نے کیا کہا تھا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. جو اللہ کا بنایا ہوا سیدھا راستہ, اس سے بھٹکانے کے لیے. ابھی نا اپنے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا, ہم نے پہلے ایک بڑا ڈیٹیل پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ جو اینڈ ٹائم کے سیویئرس ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس میں, ہندوازم میں, اسلام میں, اینٹی کرائسٹ میں, ان کا ایک سیویئر پر بلیو ہے کہ جب اینڈ ٹائمس ہوگا تو ایک سیویئر آئے گا. بالکل. اچھا, اب کیونکہ وارس کی ساری کنڈیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں, تو اینڈ ٹائمس کی جو وار ہے اس کے مطابق بھی ہندوازم, اسلام اور اینٹی کرائسٹ کا یہ بلیو ہے کہ ایک جنگ ہوگی. جی بالکل بیٹا, وہ اس جنگ کے اوپر تو تمام کتابوں میں کنسنسس ہے. امام مہدی علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ہندوؤں میں کالکی اوتار کا کانسیپٹ ہو. ٹھیک ہے, کل یوگ میں آنا ہے نا, کل یوگ یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو بھگوان رام کی طرف سے ہے کہ جی میرے 4000 سال بعد سات یوگ ہوگا. جب سات یوگ کے 1000 سال وہ تقریباً مکمل ہوئے تو پھر وہ کل یوگ میں کنورٹ ہوا, جہاں پہ ڈارکنیس ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ڈسیونگ. بیسیکلی کال یوگ کا مطلب ہے کہ یوگ آف ڈسیونگ, دھوکے کا. تو اسی کا ترجمہ عربی میں دجال ہے, دجل ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کال یوگ ہے, جب کال یوگ کا اختتام ہوگا تو پھر کال کی اوتار بھی ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, امام مہدی علیہ السلام بھی ہیں. تو یہ ساری ہو سکتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پرسنالٹیز ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بعد میں آئیڈیا ہو کہ کالکی اوتار اور امام مہدی علیہ السلام ایک ہے. یا ہو سکتا ہے کالکی اوتار میں یہ جو بک بڑی مشہور ہو رہی ہے کالکی, وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام مہدی علیہ السلام نے آنا کہاں سے؟ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے گھر سے, ان کی اولاد میں سے, ان کے بچوں میں سے. یعنی یہ جو تینوں مذاہب ہیں, ہندوازم, اینٹی کرائسٹ اور مسلمان, یہ جس جنگ کی بات کریے, جنگ بھی ایک ہی جنگ ہو سکتی ہے بیٹا. بدھزم میں بھی یہی ہے,
بدھا واپس آنے کا جو کانسیپٹ ہے، تو بدھا کیا آ کے جو ہے وہ ریفارمز کریں گے، ہو سکتا ہے وہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی یہ ایک ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ ہوں گے، لیکن یہ ہوں گے، آپ خود آئیں گے خود بتا لیں گے۔ اگر ہم ابھی، کیونکہ ہم نے اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا اینڈ ٹائمس کی باتوں پہ، اینڈ ٹائمس کی جون سی پروفیسیز ہم دیکھ چکے ہیں، تھرڈ ٹیمپل وغیرہ اور یہ والی ساری باتیں، جیسا کہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ 24 سے 27 جو ہے وہ جنگوں کے سال ہیں، بہت خطرناک سال ہے بیٹا، تو یعنی کہ 25، 26 اور 27 اگلے 3 سال جنگوں کے ہونے والے ہیں۔ بالکل پوری دنیا میں بیٹا رفٹس کے سال ہیں، اور میری کیلکولیشن میں مطلب ٹو ایرز ہیومن، وہ نیچے نے کہا تھا مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، آئی ایم جسٹ دی آرڈنری ون۔ ہاں جو میں پڑھنا آتا ہے تھوڑا بہت، میں اس کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ یہ 2027 کے اینڈ پہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر سامنے آئیں گے، پوری دنیا کی مسلم طاقتیں ایک دوسرے کو سمجھیں گی، پوری دنیا کی مسلم طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں گی، پوری دنیا کی مسلم طاقتیں اپنے اپنے جو ہے وہ مسلکی اور فقہی اختلاف کو بھلا کے، یعنی حماس جو ہے وہ سنی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، دونوں مل کے نہیں لڑے، ٹھیک ہے۔ ایران جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپنا نیشنل ریلیجن جو ہے اہل تشیع ہیں، جبکہ لبنان کا جو ہے وہ نیشنل ریلیجن اہل سنت ہے، اکٹھے نہیں لڑتے۔ عراق اور ایران کبھی لڑتے بھی ہیں اور آج کل اکٹھے نہیں ہیں، تو یہ دنیا کی طاقتیں آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اسی سے تو ان کو ڈر لگ رہا ہے، اسی سے تو اینٹی کرائسٹ کے سسٹم کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ وہ علامہ صاحب بیٹا ہم کہاں کہاں جو ہے وہ علامہ صاحب کو یاد کریں گے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا بیٹا، وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک تو ہم نے بات کر لی 2027 تک، لیکن اس کے بعد اگر ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ صرف جو اس دنیا میں وہ 40 دن تک رہے گا، لیکن 40 دن اس کے گزریں گے کیسے، وہ بہت ایک لمبا طویل عرصہ بتایا جاتا ہے۔ بیٹا اس میں مختلف چیزیں ہیں، جس میں جو 40 دن کی حدیث ہے نا اس سے پہلے، وہ اس میں چیزیں ہیں کہ کچھ 1 سال 1 مہینہ اور 1 دن، یعنی کچھ دن جو ہے ان کی 1 سال کے ہوں گے، کچھ دن 1 مہینے کے ہوں گے، اور 1 دن جو ہے وہ کچھ ہوں گے، اور پھر 40 دن جو ہے وہ نارمل 40 دنوں کے۔ لیکن وہ 40 دن سے پہلے کئی سال کی بلکہ 1000 سال کی جو ہے وہ پوری پلاننگ ہوگی۔ آپ اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی وہ صرف 40 دن رہے گا، اور 40 دن کو ضروری نہیں ہے ہمارے والے، یعنی اس کو آپ سمجھیں جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ہر چیز کا وہ لفظی معنی، دیکھیں قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ قدر میں کیا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ جو رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تو کیا ٹوٹل ایگزیکٹلی 1000 مہینے وہ بھی ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ اللہ کی کیلکولیشن، مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 1000 مہینے کو ڈیوائیڈ کریں، ٹھیک ہے، 1000 مہینے کو ڈیوائیڈ کریں تو وہ کتنے سال بنتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کو جمع کریں، آپ کو یہ جو ہے نا وہ 1 رات یعنی 1 دن کی ڈیوریشن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، وہ 1 دن کتنے کا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی کیلکولیشن کو سمجھیں بیٹا، اللہ کی بہت ساری چیزیں بالکل اوپن بھی نہیں ہوتی اور بالکل انڈر دا ویل بھی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور وہی کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس میں 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تھاٹ پرووکنگ کی طرف جائیں، سوچیں سمجھیں دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے گھڑے کا ڈڈو مت ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک، وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اندر سے راستہ ملے گا۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے۔ اگر آپ اپنے اندر سے جو ہے وہ سوچنا سمجھنا چھوڑ گئے تو پھر آپ زندہ ہی مردہ ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، لاسٹ پہ
میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسا کہ ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں، دجال کے بارے میں بھی سسٹم ہوگا، انسان ہوگا، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں اور اچھے سے ہمیں بتایا. ایک نہ کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ بہت ساری چیزیں شعبدے بازی کر کے دکھائے گا اور قحط سالی بھی ہوگی اس کے بعد. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سیڈ بینک بنایا جا رہا ہے اب، اس کا بھی کوئی اس سے لنک ہو سکتا ہے. بالکل 100% ایسے ہی ہے بیٹا. فیمن جو ہے وہ قحط کا ذکر ہے، زلزلوں کا ذکر ہے، چیزوں کا ذکر ہے. تو آپ کی ہارپ ٹیکنالوجی آج بھی موجود ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بھی کسی بھی طرح کا زلزلہ سونامی پیدا کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ایریا کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکتا ہے. نان کنونشنل ویپنز میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ دنیا ایسے ہتھیار استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گی جو پہلے استعمال نہیں ہوئے. کرونا بھی تو ایک طرح کا ہتھیار ہی تھا. اسی طرح کے اور بہت سارے ہتھیار ہیں جو آنے والے ہیں. یو ول سی اٹ. وہ چلیں گے، وہ دنیا کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کچھ ہوگا کہ کوئی چیزیں، وہی آپ والی بات کہ پری پلان طریقے سے دنیا کی آبادی کم کی جائے گی، پھر آرمی پریپیئر کی جائے گی. ایسے ہی ہے تاکہ دنیا کو کیپچر کرنا آسان ہو. اب 7-8 ارب لوگوں کا مطلب ہے 7-8 ارب دماغ. پھر اس میں سے تھنک ٹینکس مارے جائیں گے. میں نے کہا تھا داعش والوں نے تھنک ٹینکس دنیا کی یونیورسٹی سے منگوا کے، جو کہ ان کے اپنے مسلک کے تھے، بالکل ان کو قتل کیا. کیوں؟ لڑائی تو آپ کی ادھر تھی. تھنک ٹینکس کو لا کے قتل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنا، اور یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو باور کرانا کہ اگر تم اپنی فیلڈ میں ایکسیل کرو گے تو تم مار دیے جاؤ گے. یہ اس کے پیچھے پوری کی پوری جو ہیں وہ سوسائٹیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. پوری کی پوری جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس کو سارے کو مینیج کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں بیٹا. اس کو آپ ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے. اس کو آپ ایسے ہی نہیں اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اس کو چھوڑ سکتے. دس از کائنات کے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نے ہر چیز کی موت اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. ہر سسٹم نے مرنا ہے. ہر سسٹم نے جو ہے ایک دن ختم ہونا ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو نعمت لا محالہ زائلون. تو ہر نعمت بھی زائل ہوگی تو ہر ظلم بھی ختم ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچیں گے وہی، وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے کرائسٹ نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا اگر تم میرے ساتھ ہو. اچھا سر، کیونکہ ابھی موت کی بات کی اور موت کا ذکر کیا، لاسٹ پہ نا میرے سوال ہے کہ ہم نے اس میں ریلیجیس جو ڈفرینٹ بلیفس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، ان کے سیویئرس پر بھی بات کی. کیا ہم یہ والی بات مان سکتے ہیں کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو ڈفرینٹ مذاہب ہے ان کا بھی ایک ڈے آف ججمنٹ پہ بلیف ہے سیم؟ دیکھو بیٹا، ڈے آف ججمنٹ کا تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ سب کا ڈے آف ججمنٹ پہ بلیف تو ہے نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو بھی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے وہ آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، مکمل اور دین کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن جو بھی دنیا میں کانسیپٹ ہو، جو بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے بھی یہ کنڈکٹ کرنا ہے، جو بھی اس جو ہے روزے محشر کا سیویئر ہوگا وہی اللہ ہوگا. بے شک وہی ہوگا. تو بس پھر اس کے اوپر کیا کس چیز کی بحث ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچے دین پہ، آپ کو پتہ ہے آپ سچے راستے پہ، باقی سب لوگوں کو بھی چلیں پتہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ جی کون ہے، کس نے حساب لینا ہے، کون اللہ ہے، کس کی بات کرنی ہے، کس کو ماننا تھا اور کس کو نہیں ماننا، اس کا نقصان کیا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، وہیں پہ میرا بلیو ایک اور ہے. ہم نوری علم سیکھنے کے لیے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ خاکی علم سیکھا ہے. ہمیں یہاں دنیا میں رواداری آتی ہے، ہمیں قناعت آتی ہے، ہم اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، ہمیں دنیا میں رہنا سہنا آتا ہے.
تو جب دنیا میں رہنا سیکھ لیں گے نا تو پھر آخرت کا بھی سیکھ لیں گے. اور اگر دنیا میں رہنا سہنا ہم نے صحیح سیکھ لیا نا تو آخرت اچھی ہو جائے گی, کیونکہ وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے 2024 اور 2025 کی اینڈ ٹائم پروفیسیز پر بات کی. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.